قبور پر جانے کا اسی طرح سے مقصد کیا ہے؟ جو لوگ قبور پر جاتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں جائیں قبروں پر، تو اسی طرح سے حدیث کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1571 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تم کو پہلے منع فرمایا تھا کہ تم قبروں کی زیارت نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں پر جانے سے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، فزوروہا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو زہدوا فی الدنیا، کہ یہ تمہارے دل میں جو ہے زہد پیدا کرے گا، یعنی کہ تمہارے دل سے دنیا کی محبت کو نکالے گا، اس سے جو اٹیچمنٹ ہے اس دنیا سے اس کو کم کرے گا، اور وتذکر الآخرہ، اور تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا، آخرت کی یاد دہانی کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو بات بتائیں کہ تمہارے اندر زہد پیدا کرے گا اور آخرت کی یاد تمہارے اندر تازہ ہوگی اس سے، مطلب قبروں پر جانے سے، قبور پر جانے سے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد بتایا قبور پر جانے کا۔ تو قبور پر جانا چاہیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ تو جب آپ قبور پر جائیں، قبرستان میں جائیں، تو یہ دعا پڑھیں جیسے کہ بتایا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 975 کہ السلام علیکم اہل الدیار، کہ سلامتی ہو تم پر اے اس قبرستان کے لوگوں۔ اور فردر اس دعا کے اندر آتا ہے کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ ہم بھی تم کو جوائن کریں گے، ہم بھی اس مقام پر آئیں گے جلدی۔ اور اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اور میں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے اور تمہارے لیے جو ہے عافیت مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ آپ جب قبور پر جائیں تو کس طرح سے دعا کریں اور کیا دعا کریں، تو یہ بتا دیا گیا، اور اسی طرح سے کیا مقصد ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا گیا قبور پر جانے کا۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ قبور پر جانے کا، جو مزار ہیں ان پر جانے کا ایک الگ ہی رویہ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، جو کہ سنت سے باہر ہے۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ منتیں مانگ لیتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم 7 بار یہاں پر حاضری دیں گے، 21 بار یہاں پر آئیں گے، یا اس طرح کی چیزیں جن کا اسلام سے جو تعلیمات ہیں قرآن اور حدیث کی، اس سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کا۔ تو یہ اندھ وشواس والی چیزیں ہیں کہ میں فلاں کا فلاں چیز آ کر یہاں پہ چڑھاؤں گا، یا چادر یہاں پر چڑھاؤں گا، اس طرح کے عمل کہ جس سے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا، تو یہ سب چیزیں بالکل درست نہیں ہیں۔